سارے بولتے بولتے چلے گئے کہ اٹس آل اباؤٹ لو، لیکن اس پہ ہماری تہیں ہیں. اب وہ تہیں جو زمانے کی تہیں ہیں کہ کوئی ایک سناتا ہے 4 سناؤ، ایسے چلو گے آرام سے تو کبھی تمہارا کام نہیں اٹھائے. ڈنڈا اٹھاؤ، شور مچاؤ، ہارن بجاؤ خوب، تب ٹریفک نکلے گا. 2 گالیاں دے دو، یہ سب ہم نے سیکھا ہے. صرف بدلہ لینا، غصہ کرنا، تھپڑ لگاؤ بچے کو جلدی کام کر لے گا، کیونکہ ہم نے اس میں سکسیس دیکھی ہے. ایک بچے کو ماں پیار سے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے بیٹا نہا لو، بیٹا نہ لو، جانی نہ لو، میرا راجا نہ لو، میری گڑیا نہ لو، نہیں اٹھتا. نہاتے ہو کہ نہیں؟ بچہ فوراً لڑا جاتا ہے. اور اگر ایک آدھ تھپڑ لگا دو تو بچہ 1 منٹ میں نہ کے آ جاتا ہے. ٹھک کر کے ہمارا بلیف سسٹم کہتا ہے او سکسیس اٹس لائک اے بٹن. میں نے سختی کی، سکسیس دیکھا، دگا دا، اٹس لائک اے بیہیویئر دیٹ وی جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، یہ دباؤں گا تو یہ آئے گا، میں اے دباؤں گا تو اسکرین پہ اے ہی آئے گا، میں 2+2 کروں گا 4 ہو جائے گا. تو ہمارا برین اس کو ہمارے برین میں ایک آئیڈیالوجی بن جاتی ہے کہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ کام جلدی ہو جائے گا، اور یہ ایک تہ کی طرح ہمارے اوپر لگ جاتا ہے. اب اس کو ریورس کرنا، اس پوری آئیڈیالوجی کو ریورس کرنا، پیراڈائم شفٹ کرنا کہ نہیں، دس از ناٹ واٹ وی ور میڈ فار. میرے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. میرے نبی نے کہا محبت سے جنگ جیتنی ہے، پیار سے، صبر، پیشنس، انتظار کرو. 24 سال انتظار. بت نہیں توڑنا خانہ کعبہ کے اندر، سب پڑے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے، بت پڑے رہے، کچھ نہیں کیا. جب یہ ایک قافلہ بن گیا تب انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب وقت ہے. یہ نہیں کہ بس اس کو بھی توڑ دو، یہ بھی حرام، اس کو بھی توڑ دو، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صبر، تحمل، محبت سے لوگوں کو جیتنا ہے. یہ آئیڈیالوجی مجھے لگتا ہے، میرا اوپینین ہے، میرا ایمان ہے، یہ مدرہڈ میں ہے. مدرہڈ میں، مدر میں نہیں. there's a difference. اب آ جائیں کہ اگر مدرہڈ میں یہ ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ میرا پیار ایک ماں جیسا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مدرہڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں. اب میں کیسے یہ یقین دلاؤں ان سب لوگوں کو کہ مدرہڈ سے اپنی فلسفی ڈرائیو کریں. آپ آلریڈی ماں ہیں، لیکن اب آ جائیں مدرہڈ کو سمجھتے ہیں. آپ آلریڈی باپ ہیں، چلیں آ جائیں مدرہڈ کو سمجھتے ہیں. آپ ایک نانی ہیں، آ جائیں مدرہڈ کو سمجھتے ہیں. آپ بڑی بہن ہیں، آ جائیں مدرہڈ کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے انسپریشن بجائے ایک انسان کے لینے کے ایک فلسفے سے لے لی نا، وہ فلسفہ تو کبھی مرے گا ہی نہیں. اگر کسی انسان سے آپ انسپائرڈ ہوں گے، وہ انسان مر جائے گا، چلا جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تھوڑی دیر بعد وہ وین آف ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ایک فلسفے سے انسپائر ہوں گے، وہ فلسفہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ رہے گا. ساری چیزیں بدل جائیں گی، اے آئی کا دور آ جائے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں بنے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، بیکاز اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. اٹ ول اسٹے آلویز. مدرہڈ کی فلسفے سے کرن انسپائرڈ ہے. اس کا پورا جو پلان بنا، اس کی جو پوری انسپریشن ہے وہ مدرہڈ سے نکلی ہے. اس کو اسٹڈی کریں، بہت گہرا فلسفہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک کویشچن ہے جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھتی ہوں، کہیں جاتی ہوں تو بھی پوچھتی ہوں، کیونکہ میرے لیے ایک ریسرچ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی کالج ہونی چاہیے یا انسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے جہاں مدرہڈ کی ڈگری ملے، اور جب تک مدرہڈ کی ڈگری نہ ہو اس کو مدر بننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ کتنے لوگ اگری کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ آئی ہوپ ناٹ. کیونکہ ہو کیا رہا ہے، اب آپ کو تھوڑی مثال دیتی ہوں. ہم جب سے بڑے ہوئے، یہاں پہ ہر ایج کے لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. میرے خیال میں سب سے بوڑھی ہوں ادھر. تو ہم نے اپنے بڑوں کو گھر میں کھانا پکاتے ہوئے دیکھا، اور آج بھی دادی یا نانی کے ہاتھ کی لذت کسی ہوٹل میں ہمیں نہیں ملتی ہو. امی کے ہاتھ کا یہ گوار کی پھلی اتنی اچھی بناتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. جب ہم نے ایک کالج بنا دی کلنری آرٹس کی یا کوکنگ کی، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈگری لے کر، ہمارے ملک میں نہیں ہے اور ملکوں میں ہے، اس کی ڈگریز ہیں، آپ شیف بنتے ہیں، رائٹ؟ جیسے ہی آپ شیف بن جاتے ہیں، شیف کی ڈگری آ گئی بازار میں، مارکیٹ میں آ گئی، تو کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ
گھر میں کھانا نہیں بنا سکتی، یہ ان ایتھیکل ہے. آپ کو پہلے ڈگری لینی ہوگی پھر کھانا بنائیے گا، کیونکہ آپ ہمیں شاید ہائیجینکلی کوئی چیز نہیں کھلا رہی، شاید نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے آپ کے کھانے میں. جائیے پہلے ڈگری لے کر آئیے پھر کھائیے. مجھے اس چیز کا ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو ڈگری میں کنورٹ کر رہے ہیں، ہم ہر فلسفے کو ڈگری میں کنورٹ کر رہے ہیں. پھر ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے، آپ نہیں کریں. اب آ جائیں ہم اسپیشل فیلڈز پہ. اسپیشل فیلڈز ہوتی ہیں جیسے میڈیسن کی فیلڈ ہے. ہر انسان ڈائگنوز نہیں کر سکتا، لیکن بیماریوں کی پریونشن، پہلے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمارے گھرانوں میں ایک ثقافت تھی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بڑے بوڑھے پہلے سے ہی کہتے تھے کہ بیٹا یہ نہیں کرو، اس سے تمہیں ڈائریا ہو جائے گا. پانی ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، بیٹھ کے پانی پیو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ پریونشنز ہیں، بیماریوں سے پریونشنز ہیں. مینٹل ہیلتھ سے پریونشن کے لیے ہماری دادیاں کیا بولتی تھیں؟ کوئی ایسی کوئی چیز آپ کو یاد آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بڑے بولا کرتے تھے بچوں کو مارو نہیں، پیار سے سمجھاؤ؟ سنا ہے کبھی بڑوں سے جو 80-90 سال کے ہو گئے ہیں، جو گھروں میں ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کونے میں ڈال دو، یہ تو بوڑھے ہیں، ان کو کیا پتہ، ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. وہ اپنی بہوؤں کو منع کرتی تھی، بیٹا مارو نہیں، نہ مارو نہیں، پیار سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ. پھر ایک لفظ استعمال کرتی تھی، ٹھگا کے کھلاؤ، مطلب اس کا دھیان بچا کے کھلاؤ. یہ کیا ہے؟ دس از پریونشن آف مینٹل ڈس آرڈرز. ہم نے جب اس کو ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ چیز بنا دی، جو ہے جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو اسپیشلائزڈ فارم میں لے جانا ہوتا ہے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اب یہ ساری چیزیں سائیکیٹرسٹ دیکھیں، سائیکالوجسٹ دیکھیں، ہمارا کام نہیں ہے. تو ہم نے بالکل اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا کہ اب ہمارا کام ہی نہیں ہے دیکھنا. تو پلیز اس بات کا خیال کریں کہ کہیں ہم اپنی ساری ذمہ داریاں پروفیشنلز کو نہ دے دیں. ٹیچنگ، مجھے یہ بتائیے ایک ماں ٹیچر ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جب سے ٹیچرز بننا شروع ہو گئے، ماں نے سوچا ہر چیز جا کے اسکول میں پڑھ لینا، تربیت بھی اسکول ہی کرا دے گا، کلمہ بھی اسکول ہی پڑھا دے گا، کھانا بھی اسکول ہی سکھائے گا. ماں پیچھے ہو گئی کیونکہ اس نے کہا اب ٹیچرز آ گئے ہیں بہت اچھے. ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے. کالجز، ڈگریز آر ویری امپورٹنٹ بٹ دے شوڈ ناٹ ٹیک اوور آر ثقافت. ہماری کلچر کو وہ لے نہ لیں. جو چیزیں ہم نے ایک نارمل انسان کی طرح سیکھی ہیں وہ کہیں ہم کسی اور پروفیشنل کے حوالے نہ کر دیں، کیونکہ وہ ہمارا فرض ہے، وہ ہمیں کرنا ہے. ہاتھ دھونا ہمیں سکھانا ہے، ڈاکٹر نہیں سکھائے گا. ہاتھ دھونے کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اسکول کے اندر. یہ کون سے کوئی مارکیٹنگ کی وہ ہے ہاتھ دھونے کی. ہاتھ دھونا تو گھر میں ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا ایک کوئی بات کر رہا ہو تو دوسرا اس کے اوپر نہیں بولے گا، اس کو سنو. تو بی ویری کیئرفل، اٹ از اے ویری تھن لائن. اسی لیے میرا ایمان یہ تھا کہ میں انسپائر ہونا چاہتی ہوں کسی پولیٹیشین سے یا سائیکیٹرسٹ سے یا ڈاکٹر سے، یا نہیں، میں انسپائر ہونا چاہتی ہوں ایک ماں سے، چاہے وہ کبھی پڑھی لکھی نہیں ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کتنی بیوٹیفل چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو جان بوجھ کے ایسا رکھا تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں سب کچھ. سیدھے سادھے انسان تھے، رائٹ. سارے لوگ ہمارے ملک کے 90% آبادی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. 10% آبادی ہے جو کہ شاید ایجوکیٹڈ ہے، اس میں سے بھی 2% ہے جو پریویلیج اسکولز میں پڑھی ہے، ورنہ بیچارے گورنمنٹ اسکولز میں یہاں وہاں پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھا کچھ نہیں. اگر ہم نے اپنی 90% آبادی کو یہ نہیں بتایا کہ طاقت اصل ہے کہاں، تو سب کمزور پڑ جائیں گے. ہمیں ان کو ان کی طاقت دکھانی ہوگی کہ آپ کی طاقت آپ کی اپنے ثقافت میں بھائی ہونا، نانی ہونا، دادا ہونا، ماں ہونا، یہ طاقتیں ہیں اور ان کے اندر بہت بیوٹی ہے. سو انسپائرنگ فرام مدرہڈ فار می، میرے لیے یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. میں کسی اور انسٹیٹیوٹ کو لک اپ نہیں کرتی، میرے لیے انسٹیٹیوٹ سب سے بڑی مدرہڈ ہے.
اس لیے مجھے کوئی بھی ماں ملتی ہے، اور لیاری کی مدرز نے تو میرے بلیف کو پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا دیا ہے. مائی گاڈ، دا ریزیلینس دیٹ دا ویمن ہیو ہیئر، یہاں کی عورتوں کا ریزیلینس، اسٹوریز آف ریزیلینس میں لکھتی جا رہی ہوں اپنے پاس، اور میری ڈائری اتنی موٹی ہو گئی ہے اسٹوریز آف ریزیلینس سے. This is where I wanted to ask کہ ہم میں سے بہت سارے